السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا میرا عنوان ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ۔ الحمدللہ، ہماری زندگی اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ اس کا اصلی مقصد صرف کھانا، پینا، مزے کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ سے رشتہ مضبوط بنائے رکھنی چاہیے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روز 5 وقت نماز کے بعد لمبے وقت تک اللہ سے گفتگو کرتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا وقت کیوں لگاتے ہو، تو کہا اللہ سے بات کرنے میں سکون ملتا ہے۔ آج ہم یہی سکون کے لیے کہاں کہاں نہیں بھٹک رہے ہیں۔ کوئی کسی بابا کے پاس جاتا ہے، کوئی کہیں تعویذ اپنے گلے میں ٹانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بابا کے پاس پانی میں گھول کر پانی پینے کے جو کاغذ ہوتے ہیں اس کو پینے کے لیے جاتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صاف فرما رہے ہیں کہ سکون کس میں ملتا ہے؟ صرف اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے، اپنی زبان کو تر رکھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح ہر کام کی نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہر دن جب صبح اٹھتے ہیں تو نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو چھوٹی سی چیز بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی نیک لوگ زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، تیرا سب سے قریب بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے، میری یاد میں رہتا ہے اور میرے یاد دلوانے والوں کے پاس بیٹھا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی صحبت کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اچھی صحبت میں رہیں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے کریں کہ وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی نیک صحبت میں وہ پلے بڑھیں تاکہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ مقصد حیات کو سمجھنا، یعنی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور دنیا کا تعلق صرف مسافر اور درخت کے سائے جیسا ہے۔
آج ہم زندگی کو گویا ایسا جی رہے ہیں کہ یہی ہماری اصلی زندگی ہے، اور یہ ہم کو نہ مرنا ہے اور نہ ہم کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی ہم کو موت آئے گی۔ دنیا کو ایسا بنانا ہے، مسافر خانہ جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ان کا اصلی مقام جنت ہے، اس کی ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ خدمت اور اخلاق سے زندگی گزارنا چاہیے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کرے، چاہے وہ معاف کرے، صبر کرے، مسکرائے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں ہم کو لانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت لوگوں کی مدد میں لگے رہتے۔ انہوں نے فرمایا، اگر اللہ کسی کام میں تمہیں دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ تم مقبول ہو، یعنی تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو۔ آج ہماری طرف سے ہم کسی کے کام آ جائے تو ہم ایسے سمجھتے ہیں گویا یہ ہمارے اوپر بوجھ بن کر آئے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز، یعنی کسی کے ہم فائدے کے لیے کوئی چیز کریں تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غموں میں صبر کرنا چاہیے، خوشی میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم کو تھوڑا بھی غم آ جائے تو ہم اللہ کو کوسنے لگتے ہیں اور ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ کیا اللہ کو ہمیں ہی دکھے ہیں کہ اللہ ہم کو ایسی آزمائشوں میں تپا رہا ہے اور ہم کو اللہ ایسی ایسی سزائیں دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کو غموں میں صبر کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہم کو کوئی خوشی ملے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، لیکن ان کی زبان پر صرف یہ تھا، احد احد، ایک اللہ، ایک اللہ۔ معافی کر دینا اور غم کو معاف کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور نظر انداز کرو۔ معافی سے دل ہلکا ہوتا ہے، رنجشیں مٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آج ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنے دلوں کو توڑ دیتی ہیں، اور وہی دل جڑنے کے لیے بہت عرصہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے وَلْيَعْفُوا، یعنی معاف کرو اور رنجشوں کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اخلاق کو سدھارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا، یعنی اچھے اخلاق لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں، گھر والوں کو، محلے والوں کو، دنیا میں اثر ڈالتا ہے۔ ہر جگہ اچھے اخلاق سے ہی انسان روشن ہو جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، آج ہم ہیں، کل رہیں یا نہ رہیں، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس نیت سے گزارنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کو پسند آئے گا یا نہیں۔
زندگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے جیو جیسے ہر دن آخری ہو، اور ایسے عمل کرو جیسے اللہ سامنے دیکھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔